الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان 2026 آج ہم نے تیسرا پارہ اور چوتھے پارے کا آدھا حصہ بلکہ 3 حصے پڑھے ہیں۔ سورہ آل عمران ختم کی ہے۔ سورہ آل عمران میں کا جو شان نزول ہے وہ یہ ہے کہ نجران ایک علاقہ ہے، وہاں سے عیسائیوں کے پادریوں کا ایک وفد آیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ عیسائیوں کا پورا ایک وفد آیا جو ان کے بڑے بڑے علماء تھے، اس میں ان کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی۔ اچھا دیکھو، ایک بڑی دلچسپ بات ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا دعویٰ کیا تو یہودیوں نے، عیسائیوں نے بہت سے ایمان بھی لے آئے، بہت سے انکار بھی کیا، لیکن کسی نے اس بیس پہ انکار نہیں کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا موسیٰ علیہ السلام آخری نبی تھے، لہذا آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آ سکتا۔ یہ کسی نے نہیں کہا۔ تبھی وہ وفود آتے تھے، نبی کے پاس بیٹھتے تھے، جس کو ایمان کی توفیق ملتی لے آتا، جس کی قسمت میں توفیق نہیں تھی نہیں لاتا۔ لیکن اہل اسلام میں جب بھی کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے تو مسلمانوں نے بیک زبان ہو کے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ یہ ختم نبوت کا عقیدہ اللہ کے نبی نے اتنا کلیئر بیان کر دیا کہ اس کے بعد اب یہ بحث ہی ختم ہو گئی کہ کسی کے بارے میں تحقیق کی جائے کہ وہ نبی ہیں یا نہیں ہے۔ اتنا کلیئر اس کو بیان کر دیا گیا تھا۔ عیسائیوں میں، یہودیوں میں ایسا نہیں تھا۔ وہ آتے تھے وفود، ہم کبھی جا سکتے ہیں کوئی نبوت کا دعویٰ کرے ہم جائیں چیک کرنے کے لیے؟ اس لیے نہیں کہ بھائی وہ تو قصہ ختم۔ تبھی امام ابو حنیفہ کی رائے یہ ہے کہ اگر کسی نے نبوت کا دعویٰ کیا، کوئی تحقیق کرنے جائے گا نا، وہ بھی کافر ہو جائے گا۔ وہ کافر اس لیے ہو جائے گا اس لیے کہ اس نے قرآن کا انکار کر دیا۔ قرآن نے یہ تحقیق کا راستہ ہی بند کر دیا ہے۔ انا خاتم النبی لا نبی بعدی وخاتم النبیین، قرآن نے کہا آپ آخری نبی ہیں۔ تو یہ اتنا واضح عقیدہ ہے۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس عیسائیوں کے، یہودیوں کے وفود آیا کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیتیں نازل کی، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ذات ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ پھر اس میں اللہ نے فرمایا هو الذی یصورکم فی الارحام۔ اسلام کا مزاج ہے کہ جب وہ کسی کو دین کی دعوت دیتا ہے تو خاص ان کا وہ عقیدہ جس میں وہ گمراہ ہوئے ہیں، جس کی وجہ سے وہ گمراہ ہوئے ہیں، اس کو زیادہ فوکس کرتا ہے۔ تو مسیحی جو تھے وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر ایمان رکھتے، وہ تو ہمارا بھی ایمان ہے، لیکن ان کے درمیان گمراہی کہاں سے آئی؟ مسیح ابن مریم کو انہوں نے اللہ کا بیٹا بنا ڈالا۔ تو اس لیے اللہ نے فرمایا هو الذی یصورکم فی الارحام، اللہ ہے جو ماں کے پیٹ میں تمہاری تصویریں بناتا ہے۔ عیسیٰ ابن مریم یہ کام نہیں کرتے۔ اچھا، عیسائیوں نے ایک بات مسیحیوں نے یہ بھی کی، جب ان سے کہا جاتا نا عیسیٰ ابن مریم اللہ کے بیٹے کیسے ہو گئے، اللہ تو کسی کو جانتا ہی نہیں ہے، تو وہ تورات اور تو وہ بائبل کی، انجیل کی آیتیں دکھاتے کہ جس میں ابن اللہ کہا گیا ہے، اللہ کا بیٹا۔ مجازن کسی کو محبت میں بھی ابن کہا جاتا ہے نا، محبت میں بھی ابن کہا جاتا ہے۔ قرآن کہتا ہے ان تنصروا اللہ ینصرکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو اللہ تمہاری مدد کرے گا۔ تو اللہ کی کوئی مدد کر سکتا ہے؟ بھائی اللہ کے دین کی مدد کو مجازن اللہ کی مدد کہا گیا۔ تو مجاز میں تو کسی کو بھی، اپنے سے بڑی عمر کے آدمی کو بھی بیٹا کہہ دیتے ہیں آپ، حالانکہ اس کے بیٹے ہونے کا امکان ہے، ناممکن ہے نا، محبت میں آپ نے کہہ دیا بیٹا۔ تو وہ کہنے لگے، اچھا اسی طرح دوسری بات یہ کہ وہ یہ بھی کہتے ہیں اس مسیحی لوگ کہ ہر آسمانی کتاب میں متشابہ باتیں ہوتی ہیں، وہ ہماری عقل سے بالاتر ہوتی ہیں۔ اب خدا ایک بھی ہے، 3 بھی ہے، یہ ممکن ہے؟ وہ کہتے ہیں نہیں، لیکن ہماری عقل سے بالاتر ہے، لیکن ہیں 3 بھی ہیں اور 1 بھی ہیں۔ تو یہ عجیب سی بات ہو گئی۔ تو اللہ نے فرمایا هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات، اللہ نے قرآن جو نازل کیا ہے
اس میں بھی دو قسم کی آیتیں ہیں، کچھ متشابہ ہیں اور کچھ محکم ہیں۔ متشابہ آیتیں جن کا مفہوم واضح نہیں ہے تو ان کا وہ مطلب لیا جائے گا جو محکم پہ فٹ بیٹھ رہا ہو، جو محکم کے مطابق ہو۔ ایک آدمی صاف لفظوں میں کہتا ہے میرا کوئی بیٹا نہیں ہے، یہ محکم ہے، 2 اور 2 4 کی طرح، پھر وہ کسی کو بیٹا کہہ کے بلاتا ہے، اس سے پوچھا جاتا ہے یہاں بیٹے کا کیا مطلب ہے، تو وہ کہتا ہے یار میرا مقصد تھا محبت میں بیٹوں کی طرح ہے۔ تو اس کی جو مبہم بات تھی اس کی تفسیر ہم نے اس قول سے کی جو بالکل کلیئر ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اللہ نے قرآن میں فرمایا اللہ وہ ذات ہے جس نے محکم آیتیں بھی نازل کی اور متشابہ بھی، لیکن فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ، جن کے دلوں میں ٹیڑھا پن ہے وہ متشابہات کے پیچھے بھاگتے ہیں، محکمات کو چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ ان کو متشابہ آیتوں کا وہ مطلب بیان کرنا چاہیے جو محکم سے ثابت ہے، نہ کہ محکم کو تبدیل کر کے متشابہ کے مطابق کر لیں۔ اب قرآن میں آتا ہے کہ یوم یکشف عن ساق، قیامت کے دن اللہ اپنی پنڈلی کو ظاہر کرے گا۔ اب یہ متشابہ ہے بھائی، اس کی کیفیت کون جانتا ہے؟ بولو، اللہ جانتا ہے نا، اللہ کو پتا ہے۔ والسماوات مطویات بیمینی، اس کے بائیں ہاتھ میں زمین ہوگی اور آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے قیامت کے دن۔ اب کوئی یہ کہہ سکتا ہے کہ ایسے اللہ کا ہاتھ ہے اس میں اللہ نے ایسے چیزیں لپیٹی ہوئی ہوں گی؟ صحیح ہے نا؟ یہ متشابہ ہے۔ محکم کیا ہے؟ لیس کمثلہ شیء، اللہ جیسا کوئی بھی نہیں ہے، اس کو کسی پہ قیاس کیا ہی نہیں جا سکتا۔ اب یہ کہنا اللہ کا ہاتھ ہمارے ہاتھ جیسا ہے، اللہ کے ہماری پنڈلی کی طرح، اور پھر دلیل میں یہ قرآن کی آیتیں پیش کرنا شروع کر دے، اللہ خود کہہ رہے میری پنڈلی جس دن ظاہر کروں گا تو ایمان والے سجدے میں گر جائیں گے، اور میرے عرش کو 8 فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں، تو اب ہم بھی ایک تخت اٹھا کے بولیں ایسے اٹھائے ہوئے ہیں اور اللہ معاذ اللہ ایسے بیٹھا ہوا ہے، تو یہ غلط ہو جائے گا نا بھائی۔ جب اللہ نے کہہ دیا مجھ جیسا کوئی نہیں ہے، تو آپ جو صورت بنائیں گے وہ کسی نہ کسی جیسی ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ کوئی بھی صورت بنائیں گے وہ کسی جیسی ہوگی، تو وہ نہیں ہو سکتی بس۔ تو یہ تشبیہات ہیں، اس کا کوئی بھی مطلب بیان کر دو، لیکن اس کی یہ کیفیت بیان کرنا کہ ایسے تخت ہے اور ایسے اٹھائے ہوا اور اللہ معاذ اللہ ایسے یوں کر کے بیٹھا ہوا ہے، یہ تشبیہات کیا ہو جائیں گی؟ حرام اور ناجائز۔ تو اسی طرح اللہ کا بیٹا کہہ دینا عیسیٰ ابن مریم کو، مجازن کسی کو بیٹا کہا جائے تو وہ تو سارے پیغمبر اللہ کے محبوب ہیں، پھر ان کو کیوں نہیں کہتے بیٹا؟ عیسیٰ ابن مریم کو الگ سے بیٹا کہہ رہے، اس کا مطلب تم ان کو ان کا بیٹا سمجھتے ہو۔ یہ عیسائی مسیحی لوگ نا اتنے پریشان ہیں، میں نے ایک پادری کی کتاب پڑھی، اس نے کہا کہ ہم مسیح علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، حقیقتاً نہیں کہتے۔ تو اب سوال پیدا ہوتا ہے حقیقتاً نہیں کہتے تو حقیقتاً کہیں گے تو اس کا مطلب اللہ نے جنا ہے۔ حقیقت میں بیٹا کسے کہتے ہیں؟ جو آپ سے پیدا ہوا ہو اسے ہی کہتے ہیں نا۔ تو وہ کہتے ہیں ہم مجازن کہتے ہیں، لیکن مجازن بھی نہیں کہتے۔ مجازن اگر کہیں گے، مجاز کا دائرہ تو اتنا وسیع ہے، پھر تو کسی بھی محبوب کو بیٹا کہا جا سکتا ہے، لیکن کہتے نہیں صرف عیسائی کو آپ بیٹا کہیں گے۔ تو اتنے بوکھلاہٹ کا شکار ہے نا یہ مسیحی لوگ، نہ یہ کہتے ہیں کہ حقیقتاً بیٹے ہیں، نہ یہ کہتے ہیں کہ مجازن بیٹے ہیں۔ کیا ہیں خود بھی نہیں پتا۔ دنیا میں 2 ہی چیزیں ہوتی ہیں، دیکھو آپ جب کسی کو شیر کہہ دو تو میں کہوں گا یار اس کی تو دم بھی نہیں ہے، اس کے تو دانت بھی نہیں ہے، یہ دھاڑتا بھی نہیں ہے، اس کو شیر کیوں کہہ دیا؟ آپ کہو گے مجازن کہا ہے، شیر میں بھی بہادری ہوتی ہے، اس میں بھی بہادری، تو شیر جیسا ہے نا بہادری میں، اس لیے میں نے کیا کہہ دیا؟ شیر۔ میں کہوں کہ یار یہ تو شیر جیسا بھی نہیں ہے، یہ تو چوہے سے بھی ڈرتا ہے، اب کیوں آپ اس کو شیر کہہ رہے ہو؟ تو کہ حقیقتاً کہہ رہا ہوں۔ بھائی حقیقتاً شیر ہوتا تو دم کہاں ہے اس کی، دانت کہاں ہے اس کے؟ نہیں یار میں مجازن کہہ رہا ہوں۔ بھائی مجازن کے لیے تو بہادر ہونا ضروری ہے، بہادر تو یہ ہے نہیں ہے، تو چوہے سے بھی ڈرتا ہے۔ نہیں یار میں تو ایسے بوکھلائے گا نا آدمی، اگلا کہے گا تیرے ساتھ دماغی مسئلہ ہے، تو نے لوگوں کو یا تو خود پاگل ہے یا بیوقوف بنانے کے لیے کوئی منجن لایا ہے مارکیٹ میں۔ مسیحی لوگ آج تک یہ فیصلہ نہیں کر سکے ہیں کہ مسیح ابن مریم
اللہ کے بیٹے ہیں کہ کس نوعیت کے بیٹے ہیں؟ حقیقتاً ہے تو اس کا مطلب اللہ کا ٹکڑا ہے. پھر تو کیا اللہ کی ذات کے ٹکڑے ہو سکتے ہیں؟ اللہ کی ذات سے کوئی نکل سکتا ہے؟ پھر وہ پتہ ہے کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بھی ہے نا یہ بات، اللہ کا کلمہ ہے. اللہ نے سیدہ مریم کے رحم میں روح پھونکی، قرآن میں بھی آتا ہے اور آسمانی کتابوں میں بھی ہے. تو روح پھونکی اور کل کہا کہ ہو جا، اس کلمے سے مسیح علیہ السلام پیدا ہو گئے. یہ قرآن میں بھی ہے، باقی کتابوں میں بھی ہے. تو بھائی اس کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کا کلمہ کا مطلب باپ کے بغیر پیدا ہوئے کلمہ کن کی طاقت سے. کلمہ کن کی طاقت سے اللہ نے کہا ہو، کن کہتے ہیں ہو جا، ہو جا، ہو گئے. کوئی سائنٹیفک لاجک نہیں ہے. اس معنی میں ان کو اللہ کا کلمہ کہا گیا ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں؟ اللہ کا کلمہ کس سینس میں کہا گیا ہے کہ اللہ نے کلمہ کن کی طاقت سے پیدا کیا. پیدا تو حضرت مریم سے ہی ہوئے نا، یہ تھوڑی کہ اللہ نے جن لیا ان کو. تو اب اس قسم کی باتیں کیونکہ پچھلی آسمانی کتابوں میں بھی ہیں، تو عیسائیوں نے، جو میری براہ راست اس میں پادریوں سے بات ہوئی ہے، وہ کہتے ہیں دیکھو اب انہوں نے ایک فلسفہ گڑھ لیا بیٹھ کے. یہ سب گڑھا کیوں جا رہا ہے؟ مسیح علیہ السلام کی حیثیت کو بڑھا دینا حد سے زیادہ. کیوں؟ عوام ان چیزوں سے خوش ہوتی ہے. عوام یاد رکھو کبھی بیلنس بات سے خوش نہیں ہوتی. جاہل طبقہ جب تک مبالغہ آرائیاں نہیں کرو، کسی کی تعریف میں زمین آسمان کے قلابے نہ ملا دو، اس وقت تک پبلک کو، جو مذہبی جذبہ رکھنے والی پبلک ہے، اس کو خوش کرنا ممکن نہیں ہے. یہی کام ہمارے بدعتیوں نے بھی کیا ہے. مسیحیوں نے کیا کیا؟ مسیح علیہ الصلوۃ والسلام کی شان بڑھاتے 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 اتنا اوپر لے گئے، عوام میں نعرے بازی، وہی جیسے آج کل جلسے ہوتے ہیں وہی ہوتے ہوں گے اس زمانے میں. ہمارے والوں نے کیا کیا؟ اگر کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بیان کرے، آپ کی جو اوریجنل سیرت ہے اس پہ اتنی شاباش نہیں ملتی جب تک آپ کی حیثیت کو بڑھا کے اللہ کے برابر لا کے نہیں کھڑا کر دے گا، اس وقت تک عوام سے اس کو فیور نہیں ملتا. بڑھائیں گے، مبالغہ آرائی کریں گے، آپ مشکل کشا بھی ہیں، آپ حاجت روا بھی ہیں، اللہ نے آپ کو سب کی بگڑی بنانے کے اختیارات بھی دے رکھے تھے، آپ بشر نہیں ہیں، آپ تو نور ہیں، انسان نہیں ہیں، آپ انسانوں کی شکل میں آئے لیکن انسان نہیں تھے، نور تھے. یہ ساری مبالغہ آرائیاں اتنی تو مسیحیوں نے نہیں کی جتنی مسلمانوں نے کر لی ہیں. تو میرے بھائی طریقہ گمراہی کا ایک ہی ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ دیکھو گمراہ کرنے کے دو طریقے ہیں. شیطان یا تو آپ کو گناہوں میں ڈال دے گا، نبی سے دور کر دے گا، اللہ سے دور کر دے گا، الحاد کی طرف لے کے جائے گا، زنا شراب کباب میں لگا دے گا. یہ طریقہ شیطان کے لیے آسان، یعنی یہ عام طریقہ ہے، آسان تو نہیں کہہ سکتے، کامن طریقہ شیطان کے لیے کیا ہے؟ یہی ہے. نارمل لوگوں پہ یہ طریقہ وہ ٹرائی مارتا ہے. جوان آدمی ہوگا، اس میں شہوت ہوگی، ادھر ادھر بد نظری کروائے گا، فوش فلمیں دکھوائے گا، شراب کباب نماز چھڑوا دے گا. یہ کامن طریقہ ہے. لیکن شیطان کے پاس ایک الگ پیکیج ہے. وہ پیکیج ہے مذہبی لوگوں کے لیے، کیونکہ جن کے دلوں میں اللہ رسول کی محبت پیدا ہوتی ہے تو اس محبت کو پھر غلط رخ پہ لے کے جانا. آپ نے دیکھا ہوگا نا ہمارے ملک میں تقریریں، اڑا دو، مار دو، قتل کر دو، نبی کے نام پہ یہ کر دو، نبی کے نام پہ دھماکہ کر دو، نبی کے نام پہ گردن اڑا دو، گردن لے کے آ جاؤ. لوگ جوش میں آتے ہیں کیونکہ یہ سارے کام ہو کس کے نام پہ رہے ہیں؟ نبی کے نام پہ. وہ سمجھتے ہیں اس سے نبی خوش ہو جائیں گے. نبی کے نام پہ تھپڑ مار دیا اس کو، نبی کے نام پہ روڈ بلاک کر دیے، نبی کے نام پہ لوگوں کے جینا حرام کر دیا، نبی کے نام پہ گستاخی کا فتویٰ لگا کے. وہ جو آیا تھا ایک غیر ملکی، جس نے بیچارے نے پوسٹر پھاڑا تھا، جس کو یہ نہیں پتا تھا کہ اس پہ اللہ کے نبی کا نام لکھا ہوا ہے، نہ اس کی توہین کی نیت تھی، اس کو مار دیا، جلا دیا اس کو. یہ سارے کام کس کے نام پہ ہو رہے ہیں؟ نبی کے نام پہ. تو یہ جو جذباتی لوگ ہوتے ہیں نا، یہ ان چیزوں سے متاثر، اور عوام میں اکثریت ایسی ہی ہوتی ہے. مولانا اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کے ایک ملفوظ ہمیشہ یاد رکھو کہ عوام محققین کے اکثر خلاف ہی ہوتی ہے. جو محقق علماء ہے نا، کیونکہ وہ ڈیپ میں تحقیق میں جا کے ایک بیلنس رائے قائم کرتے ہیں جو عوام کی سمجھ میں آتی نہیں ہے، کیونکہ نہ ان کے پاس وہ تحقیق ہوتی ہے، نہ ان کو اعتدال والی بات سمجھ میں آتی ہے. وہ کہتے ہیں یار کلابے ملاؤ، بس کیا ملاؤ؟
قلابے میں لاؤ. تو یہ محبت, اس کی بالکل سادہ مثال ہے, ابا کے جنازے میں جو رو زیادہ رہا ہو اس کو لوگ سمجھتے ہیں اس کے دل میں محبت زیادہ تھی, حالانکہ ایک دھیلا اس نے خرچ نہیں کیا ہوگا, ابا کی خدمت نہیں کی ہوگی. جس بیچارے نے صبح و شام خدمت کی اور صبح و شام ابا کے, ہو سکتا ہے وہ 2 آنسو نکال رہا ہو, اس کے 2 آنسو اور وہ ضبط کر کے کھڑا ہوا ہو. بتاؤ لوگوں کو پسند کون آئے گا؟ آپ لوگ چپ کیوں بیٹھے ہو؟ وہ زیادہ پسند آئے گا جو ہی ہڑا. اب کوئی اس کو سائڈ پہ لے جائے, یار تجھے بڑا غم ہوا, مانتے ہیں, کیا کیا ہے تو نے ابا کے لیے؟ ابا 10 دن ہاسپٹل میں تھے تو کتنے گھنٹے تو ابا کے پاس جا کے بیٹھا ہے. جو تحقیق کرے گا نا وہ یوں ڈیپ میں جائے گا. ہو سکتا ہے اس نے کی بھی ہو اور رو بھی صحیح رہا ہو, صرف رونے سے متاثر نہیں ہوگا. وہ کہے گا یار میں دیکھوں خرچہ کے آغا خان سے یا کہیں بھی ہاسپٹل سے رسیدیں نکلوائے گا, یار خرچہ کس نے زیادہ کیا ہے. وہ تحقیق کرے گا, وہ تحقیق کرے گا, اس کے بعد ایک رائے قائم کرے گا اور رپورٹ پیش کرے گا کہ یار یہ رو تو بہت رہا ہے, اچھل اچھل کے کلابازیاں کھا رہا ہے, ایسا لگ رہا ہے کہ اگلا جنازہ اسی کا ہوگا اس گھر میں. لیکن رپورٹ یہ بتا رہی ہے, تحقیق یہ بتا رہی ہے کہ خدمت اس نے زیادہ کی ہے جو کم رو رہا ہے. لوگ پتہ ہی کیا کہیں گے؟ لوگ کہیں گے نا نا, اگر اس نے محبت کی ہوتی 2 آنسو کیوں بنا کے ایسے بیٹھا ہوا ہے, یہ جو کلابازیاں کھا رہا ہے نا یہی ہے. اور یہ سب مولوی آپس میں ملے ہوئے ہیں, یہ تحقیق جو پیش کر رہا ہے نا یہ وہاں سے پیسے لیتا ہے. اس کو اس دوسرے نے جس کو کم رونا آ رہا ہے اس نے پیسے کھلائے ہیں. عوام کا یہ مزاج ہے, سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ تو آپ اس مزاج کو ختم کرو, یہ کوئی اچھا مزاج نہیں ہوتا. تو ساری گمراہیاں اسی بیس پہ پیدا ہوئی ہیں, کسی سے عقیدت میں پاگل یا کسی سے محبت میں پاگل. تو اب کیا مسئلہ ہے؟ میں اس ٹاپک کو اس لیے اچھال رہا ہوں کہ یہی گمراہی اس امت میں بھی آئی ہے. نبی نے کب کہا کہ میرے نام پہ بندوں کو قتل کرنا شروع کر دو؟ نبی کے دور میں جو گستاخیاں ہوئی ہیں تو کس نوعیت کی گستاخیاں تھیں؟ گستاخی کرنے والے کی نیت تھی یا نہیں تھی؟ اس کے سابق اعمال کیا بتاتے ہیں کہ وہ گستاخ ہو بھی سکتا ہے کہ نہیں ہو سکتا. زبان کی مسٹیک ہے, لڑکھڑاہٹ ہے, بولنا کچھ چاہ رہا تھا نکل کچھ گیا, یا کوئی علمی غلطی ہے, تعبیر کی غلطی ہے, 20 احتمالات ہیں. نہیں, نبی کے نام, نبی جو ہے ہم نبی کے عشق میں پاگل ہیں. صحابہ کیا پاگل ہوئے تھے؟ معاذ اللہ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص کی سواری گم گئی, ایک شخص کی سواری گم گئی اور دوبارہ ملی تو وہ اتنا دماغ اس کا آؤٹ ہوا کہ غلطی سے اس کی زبان سے خوشی سے یہ نکلا, اللہ تو میرا بندہ میں تیرا خدا. یہ حدیث کے الفاظ ہیں. نبی نے فرمایا اتنا محبت میں, اللہ کی محبت میں اس کا دماغ آؤٹ ہو گیا کہ وہ کیا کہہ رہے, اے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا خدا. ہم وہاں کھڑے ہوتے سر قلم, جبکہ ہمارے نبی تو اس کی فضیلت میں حدیث سنا رہے ہیں. کتنا دل, اس کے دل میں اللہ کی محبت کہ اس بیچارے کو یہ سوچے بغیر کہہ رہا ہے. یہ غلطیاں سب سے ہوتی ہیں. تو خیر مبالغہ آرائیاں اڑا دو پھوڑ دو, اور عمل دیکھو زیرو, عمل میں زیرو. تو خیر, تو اب عیسائیوں نے کیا کیا, مسیحیوں نے کیا کیا, انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے کہا, وہ جو پادری سے میری ڈائریکٹ بات ہوئی تھی, کہا کہ دیکھو ہر پیغمبر سے معاذ اللہ گناہ ہوا ہے. آدم علیہ السلام سے غلطی ہوئی, اس کو وہ گناہ کہہ رہے تھے, غلطی ہوئی, جنت کا پھل کھا لیا, ٹھیک ہے نا. اور نوح علیہ السلام نے اپنے بیٹے کی مغفرت کے لیے دعا کر لی, حالانکہ وہ تو کافر تھا, اور کہا کہ اللہ تو اس کو تو نے کیوں نہیں بچایا, کشتی میں کیوں نہیں لے کر آیا اس کو. وہ ان سے بھی غلطی ہوئی. پھر یونس علیہ السلام سے غلطی ہوئی, اللہ کی اجازت کے بغیر وطن چھوڑ دیا. موسیٰ علیہ السلام سے غلطی ہوئی, ایک بندے کو مکہ مارا تھا, بندہ کلٹی, ٹھیک ہے نا. اس طرح کی غلطیاں وہ بیان کرنے لگے. تو پھر اللہ نے سوچا کہ ایک ایسا پیغمبر جو معصوم ہو, جو تمام غلطیوں سے پاک. تو چونکہ بشر میں غلطیوں کا امکان ہوتا ہے, اس لیے اللہ نے اپنا کلمہ مریم کے پیٹ میں رحم میں ڈالا, سیدہ مریم کے, اور وہ کلمہ جسم بن کے دنیا میں آیا. تو وہ اللہ کا کلمہ, یعنی اللہ ہی کی ذات سے نکلا ہوا ایک کلمہ ہے. کتنی پیچیدہ فضول بات ہے یا نہیں ہے؟ کیا مطلب اللہ کا کلمہ مجسم ہوا؟ بھائی
یہ جو اللہ نے قرآن میں یا تورات میں کہا ہے کہ عیسیٰ اللہ کے کلمہ ہیں، تو کلمہ کا مطلب کلمہ کن کی طاقت سے پیدا ہوئے ہیں، اس لیے ان کو مجازن اللہ کا کلمہ کہا گیا. کہتے نہیں، ہم کہتے ہیں نا کہ یہ تو فلاں نے اپنی قدرت سے پیدا کیا، یہ تو اس کی قدرت ہے. یہ کیا ہے؟ اس کی قدرت ہے، کیونکہ ایک عام روٹین سے ہٹ کے بنائی ہے. یہ تو اس کا کمال ہے. اب آپ کو اللہ کا کمال، اللہ کی ایک صفت ہے، وہ اللہ کی ذات سے وہ صفت نکل کے جسم بن کے دنیا میں آ گئی. عجیب سی بات ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ میں کہوں کہ یار دیکھو یہ فلاں سائنٹسٹ کا کمال ہے، اور یہ جو موبائل ہے، یہ جو آئی فون کی بات کر لیتے ہیں یا سیمسنگ کی بات کر لی، یہ سیمسنگ کمپنی کا ایک کمال ہے، یہ اس کا کیا ہے؟ کمال ہے. اب کوئی کہے کہ سیمسنگ کمپنی کا جو کمال ہے نا، یہ کمال ہے سیمسنگ کمپنی کی ایک صفت، یہ اس کی صفت کمال ہے، اور یہ کمال موبائل بن کے دنیا میں آ گیا. تو کیا بات ہوگی بھائی اس کو؟ تو سیدھی سیدھی بات کو اتنا آڑا ترشا کیوں لے رہے ہو؟ اللہ کا کلمہ ہے، اللہ نے کہا کن ہو جا. یہ بتایا کیوں اللہ اپنا کلمہ کہہ رہے ہیں؟ یہودیوں پہ رد کرنے کے لیے. یہودی کہتے تھے بغیر باپ کے کوئی پیدا نہیں ہو سکتا، تو اللہ نے کہا میں نے اپنے کلمہ کن کہا اور عیسیٰ کو پیدا کر دیا، تو یہ میرا کلمہ ہے، میرے کلمہ کن کی طاقت سے پیدا ہوئے ہیں انسان ہی، مریم نے جنا ان کو. رہا یہ مسئلہ، مسیحی لوگ کہتے ہیں کہ بغیر باپ کے تو انسان پیدا نہیں ہو سکتا، بغیر باپ کے تو انسان پیدا نہیں ہو سکتا، تو معاذ اللہ ان کے فادر ہیں، نقل کفر نباشت. تو اللہ نے انہی آیتوں میں جو آج ہم نے تراویح میں پڑھی ہیں اتنا پیارا جواب دیا. فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم. کینیڈا میں ایک کرسچن ملا مجھ سے جو مسلمان ہوا تھا، اتنی بڑی داڑھی اس کی، میں نے اس کے ساتھ پوڈ کاسٹ بھی کی ہے. انگریز تھا، بیوی بھی ماشاءاللہ پردے میں، اور بچے بھی سارے ہم لوگ سے زیادہ نیک بن جاتے ہیں جب یہ لوگ مسلمان ہوتے ہیں نا. ہمارا وہ ایک رائمنڈ میں ایک انگریز مسلمان ہو کے آیا تو بڑی لمبی نماز پڑھتا تھا. ہمارے یہاں دارالفتہ میں بھی پہلے زمانے میں بڑے انگریز آیا کرتے تھے، ورلڈ ٹریڈ سینٹر سے پہلے بہت اچھے حالات تھے نا، لوگ آئے تھے، اتنی لمبی نماز پڑھتا تھا وہ، ایسے خوبصورت نماز تھی اس کی. تو ریونڈ میں اسی طرح ایک مسلمان ہوا نا، نماز بڑی لمبی لمبی پڑھتا تھا. تو اس نے ایک دن کسی سے پوچھا کہ یار تم لوگ اتنی جلدی کیسے پڑھ لیتے ہو؟ تو اس نے بولا اصل میں ہمارا اللہ سے کنیکشن بہت پرانا ہے، تمہارا بھی نیا نیا، تمہیں وہ کنیکشن قائم کرنے میں تھوڑا ٹائم لگتا ہے. جب پرانے ہو جاؤ گے نا تو ہمارے جیسے ہو جاؤ گے، تمہیں کنیکشن بحال ہونے میں ٹائم لگتا ہے نا، ہمارا تو پرانا کنیکشن ہے، ٹھک 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 ہو گیا بحال. تو مجھے کینیڈا میں ایک مسیحی ملا، اس نے مجھے کہا آج کی آیتیں نا مسیحی مذہب سے متعلق زیادہ ہیں. کہتا ہے میں پڑھتا تھا بائبل اور چرچ بھی جاتا تھا، باتیں بھی سنتا تھا. ایک دن کہتا ہے میں تبلیغی جماعت آئی ہوئی تھی، اس میں بیٹھ گیا، تو تعلیم چل رہی تھی فضائل اعمال کی، تو میں نے کہا چلو ٹرائی کرتے ہیں. پھر کہتے ہیں انہوں نے مجھے قرآن کا ترجمہ دیا، تو کہہ رہے میں نے جب ترجمہ پڑھا تو میری تو آنکھیں کھل گئیں. کہہ رہے ہیں اس کی باتیں تو بڑی کلیئر ہیں، 2 اور 2 4 کی طرح، کوئی پیچیدگی نہیں ہے، صاف ستھری آیتیں ہیں. یہ کیسے بھائی؟ وہ بیچارہ آسمانی کتابیں پڑھ پڑھ کے یہ سمجھنے لگا تھا کہ آسمانی کتابیں سمجھنا کسی کے بس کی بات ہے ہی نہیں. خدا کی قسم قرآن کے علاوہ جتنی مذہبی کتابیں ہیں نا، چاہے وہ آسمانی ہو چاہے غیر آسمانی، ہندوؤں کی ہو یا کسی کی، آپ 4 صفحے پڑھیں آپ کی سمجھ میں ہی نہیں آئے گی، سمجھ میں ہی نہیں آئے گا. قرآن کتنا 2 اور 2 4 کی طرح کلیئر ہے. تو اب مسیحیوں کو قرآن کہتا ہے کہ تم بار بار یہ کہتے ہو بغیر باپ کے کیسے پیدا ہو گئے، بغیر باپ کے کیسے پیدا ہو گئے. اللہ نے فرمایا ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم. عیسیٰ کی مثال اللہ کی نظر میں ایسی جیسے آدم کی. آدم تو باپ اور ماں کے بغیر پیدا ہوئے، ان کو خدا کا بیٹا نہیں کہتے، ان کی تو پھر بھی ماں تھی، تو ان کو کیوں بیٹا کہہ رہے ہو خدا کا؟ خلقہ من تراب، مٹی سے بنایا ہے، ثم قال له کن، کہا ہو جا، فیکون، ہو گئے. تو وہ جو باپ اور ماں کے بغیر پیدا ہوئے وہ خدا نہیں ہے، نہ خدا کے بیٹے ہیں. اور جو صرف باپ کے بغیر پیدا ہو گئے ان کو کیا کہہ رہے ہو؟ ان کو خدا کہہ رہے ہو. تو اللہ نے کوئی حضرت عیسیٰ جو اللہ کے کلمہ ہے، کیا مطلب؟ اللہ نے کلمہ کن کی طاقت سے آپ کو پیدا کیا ہے. پھر اللہ نے بیان کیا اس میں کہ فرمایا جو متشابہ کے پیچھے لگتا ہے، یہ بھی ایک پوائنٹ کی بات ہے. جیسے قرآن میں کچھ آیتیں واضح ہیں، کچھ مبہم ہیں، تو مبہم آیتوں کا وہ مفہوم بیان کیا جائے گا جو واضح کے
سے میچ کر رہا ہو. اسی طرح یاد رکھو علماء بزرگ اور جتنے مشائخ گزرے ہیں ان کی کچھ تعلیمات بالکل واضح ہوتی ہیں, کچھ جملے ان کی زبان سے ایسے نکل جاتے ہیں جو ذو معنی ہوتے ہیں. تو جو فتنہ پرست لوگ ہیں نا یوٹیوب پہ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ ان کی اس بات کو نہیں لیتے جو صاف ہے, وہ اس بات کو لیتے جس کے دو مطلب نکلتے ہیں اور پھر فتنہ کرتے ہیں. یہ دیکھو انہوں نے اپنی کتاب میں یہ لکھا, یہ دیکھو انہوں نے اپنی کتاب میں یہ لکھا, یہ دیکھو انہوں نے کتاب میں یہ لکھا, دیکھو یہ تو شرک کر رہے ہیں, یہ تو مشرک ہیں. بھائی جو ان کی توحید کی بات ہے اس کو اصل مانا جائے گا, اور جو انہوں نے بات کی ہے اس میں تعویل کی جائے گی. تو قرآن کہتا ہے فتنہ پرست لوگوں کا کام ہوتا ہے متشابہ پیچھے لگنا اور محکمات کو چھوڑ دینا. جتنی اس طرح کی آیتیں, اللہ حدیث میں آتا ہے رات کے آخری حصے میں اللہ آسمان دنیا پہ آ جاتا ہے, یہ محکم ہے یا متشابہ ہے؟ بولو نا, متشابہ. بس آ جاتا ہے, ہمیں کیا پتا کیسے آتا ہے, ہمیں اللہ نے بتا دیا. ایک آدمی کہنے لگا اللہ اگر رات کے آخری حصے میں دنیا میں آتا ہے اور ندائیں لگاتا ہے کوئی ہے مجھ سے توبہ کرنے والا, میں توبہ قبول کروں, تو دنیا میں تو کہیں نہ کہیں رات کا آخری حصہ چل ہی رہا ہوتا ہے. دنیا میں کہیں نہ کہیں رات کا آخری حصہ چل ہی رہا ہوتا ہے. میں نے کہا اگر نہیں بھی چل رہا ہوتا, ایک ہی رات ہوتی پوری دنیا میں ایک جیسی ہوتی, تو بھی یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ اللہ عرش چھوڑ کے نیچے آ جاتا ہے. کیا خیال ہے بھائی؟ یہ متشابہ ہیں. کما هو لائق بشانہ, اس میں اسلاف کا طریقہ یہ تھا بھائی آتا ہے, اللہ کو انسانوں پہ تھوڑی قیاس کیا جا سکتا ہے, کیسے آتا ہے ہمیں نہیں پتا. ہمیں تو جو میسج دیا جا رہا ہے نا اس کو فوکس کرنا ہے. وہ میسج کیا ہے؟ رات کے آخری حصے میں اللہ بہت قریب ہوتا ہے. عقل مند لوگ رات کے آخری حصے میں اٹھ کے دعائیں مانگتے ہیں, توبہ استغفار کر کے اپنے آپ کو بخشواتے ہیں, اور احمق اور بے وقوف بیٹھ کے گوگل میپ نکال کے سرچ کر رہے ہوتے ہیں کہاں کہاں رات کا آخری حصہ چل رہا ہے, کہاں, اور وہاں تو دن ہو رہا ہے, وہاں کیسے آیا وہ. سمجھ میں آ رہی ہے بات کی نہیں آ رہی؟ جو بے وقوف ہے وہ اس کام میں لگے ہوئے ہوتے ہیں. جو میسج دیا جا رہا ہے ایسے موقع پہ اس کو فوکس کیا جائے گا. اسی طرح حدیث میں آتا ہے کہ جب سورج, پتہ ہے سورج غروب ہو کے کہاں جاتا ہے؟ صحابہ نے کہا کہاں جاتا ہے؟ آپ نے فرمایا سورج غروب ہو کے اللہ کے دربار میں سجدہ کرتا ہے اور پھر اللہ سے دوبارہ نکلنے کی اجازت لیتا ہے. اللہ اجازت دیتا ہے تو نکلتا ہے دوبارہ. عقل مند لوگ کیا کرتے ہیں؟ عقل مند کہتے ہیں یار سورج ایک ایک سیکنڈ میں کس کے حکم کا محتاج ہے؟ اللہ کے حکم کا محتاج ہے. اسلام کا ٹاپک سائنس تھوڑی ہے, موضوع سائنس تھوڑی ہے کہ سورج جو ہے کیسے چکر لگا رہا ہے. ہمیں تو اس میں یہ بتایا گیا کہ سورج ایک ایک سیکنڈ میں کس کا محتاج ہے؟ اللہ. کیونکہ ہر جگہ سورج کہیں نہ کہیں غروب ہو ہی رہا ہے, ہر سیکنڈ میں اللہ کو سجدہ کر رہا ہے اور اللہ سے آگے موو ہونے کی اجازت لے رہا ہے. اور بے وقوف لوگ کیا کرتے ہیں یار یہ کیسا مذہب, سائنس نے تو ثابت کر دیا ہے کہ سورج عرش کے نیچے جا کے سجدہ نہیں کرتا, سورج تو ڈوبتا ہی نہیں ہے, یہاں سے ڈوبے گا تو امریکہ میں ہوگا, وہاں سے تو سجدہ کس وقت کیا, اس کی ٹانگیں کہاں ہیں, اس کا سر کہاں ہے. یہ ہے بے وقوف لوگوں کے لیے. جو میسج دیا گیا ہے اس میسج کو فوکس کیا جائے گا. ہاں قرآن سائنس کی کتاب ہوتی پھر ہم اس میں لکھا ہوتا ہے نا سورج جاتا ہے عرش کو سجدہ کرتا ہے, پھر ہم کہتے ہیں بھائی سائنس تھوڑی ٹاپک ہے قرآن مجید کا. جو ٹاپک ہے اس کو فوکس کیا جائے گا. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ قرآن میں یہ بھی تو ہے والشمس تجری لمستقر لہا, سورج مسلسل اپنے ٹھکانے کی طرف چل رہا ہے. یہاں ایک سائنسی حقیقت بیان کی گئی ہے, سائنسی حقیقت, کیونکہ سجدے کرنے کا مطلب ہوتا ہے بریک لگا کے سجدہ کر کے ماتھا زمین پہ ٹیکنا. یہاں ایک حقیقت بیان کی گئی, کنٹینیوسلی چل رہا ہے. اور آج سائنس نے ثابت بھی کیا کہ پتہ نہیں کہاں جا رہا ہے یہ, ایک اس کا بھی ایک دائرہ ہے جس میں تیرتا چلا جا رہا ہے. تو متشابہ آیتوں اور متشابہ حدیثوں کو کی تفسیر وہ کی جائے گی جو محکم کے مطابق. لیکن قرآن کہتا ہے جن کی طبیعت میں فتنہ ہے وہ پیچھے کس کے پڑتے ہیں؟ متشابہ کے. یہ کیسے ہو جائے گا, یہ کیسے ہو جائے گا, اور سورج جو ہے عرش کے پاس جا کے کیسے سجدہ کرتا ہے, اس طرح کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. تو امام مالک سے کسی نے پوچھ لیا کہ اللہ عرش پہ کیسے بیٹھا ہوا ہے. امام مالک کو اتنا غصہ آیا نا اس کے سوال پر, فرمایا الاستواء معلوم, اللہ قرآن میں جگہ جگہ آتا ہے نا اللہ عرش پر مستوی ہے. کہا کہ استواء کا مطلب بھی پتہ ہے اور عرش کا مطلب بھی سب کو پتہ ہے, اس کی کیفیت ہمیں نہیں پتا. لیکن اتنی بات پر اتفاق ہے والسؤال عنہ بدعہ, اس طرح کی بحثوں میں پڑھنا یہ صحابہ میں نہیں تھا.
تو یہ ایک نئی بدعت مارکیٹ میں لایا ہے, حکم دیا اس کو مجلس سے نکال دو, یہ امت میں فتنہ پھیلائے گا. اچھا ہم آگے چلتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو ایمان والے لوگ ہیں وہ یہ دعا کرتے ہیں, ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا, اے اللہ جب ایک دفعہ تو نے ہمیں ہدایت دے دی تو ہمارے دلوں کو دین سے ہٹانا نہیں. کیونکہ اس قسم کے وسوسے ڈال کے نا, متشابہ والی آیتیں کے وسوسے ڈال کے لوگ آپ کو دین سے ہٹانے کی کوشش کریں گے. تو یہ اللہ سے دعا مانگتے ہیں, انک انت الوہاب, بے شک تو عطا کرنے والا ہے. یہ دعا بہت زیادہ مانگنی چاہیے. اللہ نے اس میں ایک اہم آیت یہ بھی ہے, زُیِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ, اللہ کہتے ہیں ہم نے لوگوں کے لیے خواہشات کی محبت مزین کر دی ہے, خواہشات کھینچتی ہیں اپنی طرف. ان میں اللہ نے سب سے پہلے ذکر کیا النساء, عورتیں. آدمی کو سب سے زیادہ جس طرف لپکتا ہے وہ کیا ہے؟ آج نوجوانوں کا سب سے بڑی ٹھرک اور مسئلہ کیا ہے؟ مسئلے کو مسئلہ نہیں بلکہ وہ ٹھرک ہے, اس کیا ہے؟ عورتیں. سب کچھ ہو جائے گا, کوئی خوبصورت لڑکی دیکھے گا بس پاگل ہو جائے گا. فون آ جائے نا کسی کا بھدی آواز میں, 2 منٹ کی بات بھی نہیں ہوگی, خوبصورت آواز ہے, پوری تفصیل سے اس کو گھر تک سمجھائے گا جا کے. تو اس لیے اللہ نے فرمایا سب سے زیادہ دنیا میں مزین کیا چیز ہے؟ عورت ہے, مرد کے لیے. اور فرمایا اس کے بعد بنین, بیٹے. بیٹے بڑے اچھے لگتے ہیں انسان کو. بیٹوں سے مراد بیٹیاں بھی اس میں آتی ہیں, لیکن بیٹے چونکہ کماتے ہیں, بیٹیاں تو بیچاری گھر سے رخصت ہو جاتی ہے نا, اور اس میں تو اللہ نے ہر طرح کے لوگوں کا تذکرہ کیا ہے نا, تو اس لیے بیٹوں کو اللہ نے فوکس کیا. والقناطیر المقنطرہ, اور ڈھیر من الذهب والفضہ, سونے اور چاندی کے. اس زمانے میں کرنسی گولڈ اور سلور ہوتی تھی, آج کل کی طرح آرٹیفیشل کرنسی نہیں تھی. یہ جو ہم کرنسی استعمال کر رہے ہیں نا, گورنمنٹ اگر کہتے ہیں نا 1000 کا نوٹ منسوخ, جب 5000 ہم نے ختم کر دیے, ہم سب کہاں جائیں گے؟ روڈ پہ. یہ فرضی ہے. اس لیے اسلام جو کرنسی جس کو فوکس کیا ہے وہ سونا اور چاندی ہے, جو فرضی نہیں ہے, وہ کوئی کینسل کر ہی نہیں سکتا. اس لیے اللہ نے فرمایا سونے چاندی کے ڈھیر, والخیل المسومہ, نشان زدہ گھوڑے یعنی سواریاں, والانعام والحرث, چوپائے, کھیتیاں, جو بھی آپ کے سورس آف انکم ہے. اللہ فرماتے ہیں ذالک متاع الحیات الدنیا, بڑی مزے کی چیزیں ہیں. لیکن ایک بات میں ان کے بارے میں تمہیں بتاؤں, یہ ایسے ہے, یہ بالکل ایسے جیسے کوئی آپ کے پاس آئے, آپ کو کسی سے بڑا عشق تھا, بہت کوئی خوبصورت لڑکی تھی, پاگل ہوئے ہوئے تھے آپ, اس کی یادوں میں پاگل ہو گئے تھے. تو کوئی آپ کا دوست آیا اور آپ سے کہنے لگا یار وہ لڑکی نا کل ملنے کے لیے آ رہی ہے, میرے گھر پہ میں نے چائے پہ اس کو بلایا ہے اور تو بھی آ جا. آپ ایک دم پاگل ہو گئے کہ نہیں ہو گئے خوشی سے؟ نہیں یار, ہوگا کہ نہیں یہ کنڈیشن. لیکن کہتے ہیں لیکن ایک بات بتاؤں, آپ کیسے جذباتی ہو گئے نا, بھائی جلدی بتا, جلدی. وہ آپ کہو گے نہیں پہلے 100 روپے دو, کہہ رہے 1000 روپے لے لے, منہ سے پھوٹ, یعنی 1000 نہیں 5000 لوں گا. بھائی یہ 50,000 پکڑ, جلدی بتا. بات یہ کہ اس کی شادی ہو چکی ہے. کیا خیال, کیا رہ جائے گا؟ بولا کہ لعنت, میں کیا کروں گا چائے پی کے. یہی ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ ہم اس دنیا کے ایک پہلو کو دیکھتے ہیں, گاڑیاں, بنگلے, اور شوبز کی دنیا میں جو عزتیں مل رہی ہیں, چاروں طرف رنگ رلیاں, میوزک, شراب, کباب, پیسہ, بڑی زبردست دنیا ہے بھائی. زرداری, استغفر اللہ, یعنی پیسہ. ایک تو میرے منہ سے رمضان میں بھی ایسی ایک دم پتہ نہیں کیوں نکل جاتا ہے. تو یہ سب عیش و عشرت. تو اللہ کہتے ہیں ذالک متاع الحیات دنیا, یہ دنیا کا تھوڑا سا سامان ہے, ختم. یعنی یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی لڑکی کو بلائے اور کہا کہ اس کی منگنی ہو چکی ہے, رخصتی ہونے والی ہے, کل اس کی شادی ہے, کل اس کی تھوڑے دن کے لیے ہے بس یہ, اور کل یہ کسی اور کی ہونے والی. تو اللہ کہتے ہیں یہ بہت اٹریکٹیو دنیا ہے. اللہ خود مانتے ہیں بھائی بڑے مزے کی دنیا ہے. لوگ کہتے ہیں نا گناہ نہیں چھوٹتا, گناہ نہیں چھوٹتا, اللہ مانتے ہیں, لیکن اللہ کہتے ہیں اتنا بتا دوں کہ ختم, فنا ہونے والی چیز ہے. جتنا دولت کما لو, عزت کما لو, تھوڑے دنوں, متاع کہتے ہیں تھوڑا سا جو سامان ہوتا ہے نا, جو سفر کے لیے ہم ساتھ لے کے, ایک ٹفن ہوتا ہے سفر میں, ایک آدھ روٹی ہوتی ہے,
ایک پہلے زمانے میں پوٹلا ہوا کرتا تھا, بریف کیس ہو گئے, صحیح ہے نا. تو جاتے ہوئے آدمی W11 سے یہاں سے وہاں جا رہا ہو, تو میرے بارے میں کسی کامیڈین نے بولا ہے کہ میں نے ان کی نظم چوری کر کے سنائی ہے, چل کراچی والی. حالانکہ ایسا نہیں ہے, میں نے نہیں سنائی نظم. تو پتہ نہیں کیوں انہوں نے غلط فہمی ہو گئی ہوگی, میرے بارے میں کہہ دیا کہ وہ میری ان کی چوری کردہ نظم اپنے نام سے میں سنا رہا تھا. حالانکہ ایسا کچھ ہے نہیں, ان کو کسی نے غلط معلومات, میں کسی سے بدگمان نہیں ہو رہا, لیکن ان کو کسی نے میرے بارے میں غلط معلومات دی ہے. تو ان کو چاہیے کہ اپنی اس بات سے رجوع کر لیں. نہیں بھی کرتے تو کوئی پرواہ نہیں, لیکن میں نے بہرحال کلیئر کر دیا کہ کسی کی نظم چوری کر کے میں نے اپنے نام سے سنائی نہیں. اگر میں سناتا تو پھر بتا دیتا کہ ان کی نظم ہے یہ. خیر, تو وہ W11 سے مجھے یاد آیا اصل میں. تو تھوڑا سا سامان آپ لے کے جا رہے ہو, تو اللہ کہتے ہیں یہ تھوڑا سا دنیا کے چند ٹکے ہیں, کھلونے, لینڈ کروزر وروزر تمہیں پکڑا دیے میں نے. چل, بچے نہیں کھیل رہے ہوتے, کیا خیال ہے, بچے کھیل رہے ہوتے ہیں, ابو کار لا کے دیتے ہیں, لینڈ. میرے ماموں مجھے یاد آتے ہیں, میں 10 سال کا تھا, ہمارے ماموں کیپٹن تھے مرچنٹ نیوی میں, ان کا شپ کراچی سے لگ رہا تھا. پہلے خود خط و کتابت ہوتی تھی, خط آیا کیا چاہیے, میں نے اپنی والدہ سے خط لکھوایا موٹر سائیکل چاہیے. ہم بھی 10 سال کے, بس ہم نے کہا جب باہر سے امریکہ سے آ رہے ہیں تو پھر موٹر سائیکل تو چاہیے نا. انہوں نے کہا ٹھیک ہے. یعنی وہ آئے تو میں انتظار میں موٹر سائیکل, حالانکہ میری ٹانگیں بھی نہیں پہنچتی تھی زمین تک, اتنا میں خوش. مجھے یاد ہے میری موٹر سائیکل آئی ہے, میری موٹر سائیکل آئی ہے. ہمارے ماموں نے کہا شپ پہ رکھی ہوئی ہے. میں نے کہا بھائی کب آئے گی, کب آئے گی, شپ پہ رکھی ہوئی ہے, کب آئے گی. اگلے دن وہ لے کر آئے اتنی سی موٹر سائیکل چابی والی. خدا کی قسم مجھے اب تک وہ یاد ہے. میں نے کہا یہ کیا لے آئے. ماموں تو ماموں نے ہم کو ماموں بنا دیا. ماموں نے ہمیں کیا بنا دیا, ماموں. تو لیکن یہ ہے سب چابی والی بائکیں, چاہے 1000 cc کی ہوں, یہ تھوڑے دن کے کھلونے ہیں, سمجھ رہے ہو, تھوڑے دن کے کیا ہیں, کھلونے ہیں. تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں ذالک متاع الحیات الدنیا, تھوڑا سا سامان ہے جو دنیا کا ہے, یعنی فنا ہونے والا ہے, اس کی منگنی ہو چکی ہے, یہ کسی اور کو ملنے والی ہے. مرو گے کسی اور کے, کوئی اور گھوم رہا ہوگا, اور ابا کے مرنے پر 3-4 دن روئے گا, اس کے بعد ابا کے مال پہ عیش کر رہا ہوگا. اور یہ کون سا تھوڑے دن عیش کرے گا, یعنی یہ کون سا زیادہ عیش کرے گا, آگے اس کے وارثین کھڑے ہوئے انتظار میں, مر ابھی آنے والا ادھر, اور پھر وہ بھی نہیں عیش کر پائیں گے, وہ ان کے مرنے کا موت انتظار کری, چل وے کسی اور کو. تبھی حدیث میں آتا ہے یقول العبد مالی مالی, انسان کہتے ہیں میرا پیسہ میرا پیسہ. اللہ کہتے ہیں تیرا پیسہ صرف وہ ہے جو کھا کے ختم کر دیا, جو بریانی پھوڑ دی نا, جو بھنڈی تو نے کھا لی ہے وہ تیری تھی, اس کی لذت تو نے حاصل کر لی, اور جو پہن کے پرانا کر دیا استعمال میں آ گیا. باقی پراپرٹیاں جائیدادیں یہ سب تیرا تھوڑی ہے, اتنا تو نے سریا اس میں ڈالا ہے, اپنی عمر تو دیکھ, تو اپنی ہڈیوں میں اتنا سریا تھوڑی ہے, تیرے کیلشیم تو ختم ہو رہا ہے, تو بس یہ تیرا نہیں ہے, تھوڑے دن انجوائے کرے گا, پتلی گلی سے نکل لے گا. تو اس لیے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ یہ بہت اٹریکٹیو ہے, لیکن اس میں ایک بڑا فالٹ یہ ہے کہ اس دنیا کی منگنی ہو چکی ہے, تیرے ہاتھ سے یہ جانے والی ہے. لہذا مل جائے ٹھیک ہے, نہیں ملے تو بھی ٹھیک ہے. فنا ہونے والی چیزوں سے دل تھوڑی کوئی لگاتا ہے, پاگل کے بچے ہوتے ہیں جو بھاگنے والی چیزوں سے دل لگائیں. تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں قل انبئکم بخیر من ذالکم, اے اللہ پھر دل کس سے لگائیں, پھر جب اس سے دل نہیں لگانا تو دل تو نے دیا کیوں ہے, کیا خیال ہے. سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ جب اس دنیا سے دل نہیں لگانا, اتنی خوبصورت دنیا سے, تو پھر لگانا, پھر دل کیوں دیا تو نے, ہے بھائی, پھر دل تو نے, یعنی بالکل ایسا ہی ہے جیسے کسی نے آپ کو اپنے گھر بلایا کھانے کے لیے, اور یہ بھی رکھ دیا وہ بھی رکھ دیا, اور کہتے یہ نہیں کھانا, تو پھر تو جب یہ نہیں کھانا ہے تو بلایا کیوں ہے تو نے ہمیں بھائی. تو پھر وہ اندر سے نئی ڈش نکال کے لائے گا, یہ کھانا ہے آپ کے لیے, یہ دمبے کی کڑھائی چربی میں دیسی گھی میں. سمجھدار ہو نا تم لوگ, یہ سب باتیں میں مثالیں اس قسم کی کیوں دے رہا ہوتا ہوں. دوبارہ سے, آپ کسی کے گھر میں گئے, اس نے چکن بریانی لا کے رکھ دی, میں اپنی مثال دوں نا, مجھے کسی نے بلایا کھانے کے لیے, چکن بریانی لا کے رکھ دی, کیا رکھ دی لا کے, چکن بریانی, اور اس میں بھی مسالہ وسالہ نہیں, بالکل
ڈاکٹروں کے مشورے کے بعد اس نے بریانی تیار کی تھی. وائٹ یعنی چکن میں کوئی فیٹ ویٹ بھی نہیں, بس چکن چاول. اور مجھے کہہ رہے یہ کھانا نہیں ہے, آپ نے یہ کھانا نہیں ہے. مجھے غصہ نہیں آئے گا؟ کمبخت تو نے پھر بلایا کیوں ہے مجھے؟ کھانا نہیں ہے تو بلایا کیوں تو نے مجھے؟ اور دعوت پہ کھانے کا لیبل کیوں لگایا؟ کھانے کی دعوت. تو کہے گا بھائی آپ کے لیے الگ چیز. پھر وہ بیف بریانی لے کر آئے گا میرے لیے, دمبے کی بریانی لے کر آئے گا میرے لیے, بھنڈی لے کر آئے گا میرے لیے, دمبے کو اسی کی چربی میں پکا کے لے کر آئے گا میرے لیے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ پھر میں مانوں گا ہاں یار وہ نہیں تھی, یہ ہے. لیکن اگر وہ نہ یہ دے رہا ہے اور نہ وہ کھانے دے رہا ہے تو میں بولوں گا نا پھر رکھا کیوں میرے سامنے لا کے؟ مجھے ترسانے کے لیے رکھا ہے, سڑانے کے لیے رکھا ہے. تو بھائی ہم بھی اللہ سے یہ پوچھ سکتے ہیں, اے اللہ اتنی چیزوں کو تو نے خود قرآن میں بیان کر دیا, یہ ساری تمہارے لیے اٹریکشن کی چیزیں ہیں لیکن فنا ہونے والی, تو پھر اللہ نے دل دیا کیوں ہمیں؟ کس سے لگائیں؟ اللہ نے کہا ہم تمہیں بتاتے ہیں, قل افانبئکم بخیر من ذالکم, ان سے بہتر نہ میں تمہیں بتاؤں, ان سے ایک بہتر ہے جو میں نے فریج میں ڈشیں چھپا کے رکھی ہوئی ہیں. نہیں یار یہ سمجھ میں بات؟ فریج میں چھپا کے, وہ ڈشیں الگ ہیں, وہ ابھی تمہارے سامنے نہیں آئی ہیں. اگر سامنے لا دوں نا بے ہوش ہو جاؤ, چھوڑ دو ان سب چیزوں کو, چھپا کے رکھی ہوئی ہے. لیکن وہ جب ملیں گی جب ان سے اوائڈ کرو گے, یہ نہیں کھاؤ گے تو وہ کھلاؤں گا. اوائڈ کا مطلب یہ نہیں کہ مت استعمال کرو, ان سے دل نہ لگاؤ, ان کو سر پہ مسلط نہ کر لو, ان میں پڑھ کے خدا کو ناراض نہ کرو, حلال و حرام کی فکر چھوڑے بغیر ان کے پیچھے نہ بھاگنا شروع کر دو, اولاد سے اتنی محبت نہ کرو کہ خدا کی نافرمانی شروع کر دو, اس کے لیے حرام کمانا شروع کر دو. تو وہ اللہ کہتے ہیں میں نے چھپا کے رکھا ہوا ہے. وہ کیا ہے؟ للذین اتقوا, جو خدا سے ڈرتے ہیں, ان نعمتوں کو استعمال کرتے ہیں حلال طریقے سے, حرام میں نہیں جاتے, تو ان کے لیے کیا ہے؟ جنات تجری من تحتها الانہار. جہاں بھی اللہ نعمتوں کا ذکر کرتا ہے وہ گھنے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. نعمتیں بعد میں آ رہی ہیں, لوکیشن اللہ پہلے بیان کر رہا ہے. ہوٹل کا بڑا فرق پڑتا ہے نا, ایک چھپڑ پہ بیٹھ کے گندے نالے پہ بیٹھ کے قورمہ بھی کھا رہے ہو نا, اچھا نہیں لگتا. ہوٹلوں میں آپ نے دیکھا ہوگا نا, جو ریسٹورینٹ ہیں کتنا اس کو سجا. میں امریکہ میں, کینیڈا میں ہمارے ایک دوست ہیں, ان کے ریسٹورینٹ میں گیا, وہاں لوگ ایسی ڈیکوریشن کرتے ہیں آپ کی سوچ سے بھی زیادہ ہیں. وہ انڈین ہے, انڈیا کے گجرات کے ہیں. ایسا انہوں نے ماشاء اللہ نظر بس سے بچایا, میں نے تو دعا دی ان کو. ایسا انہوں نے ریسٹورینٹ بنایا, میں نے کہا بھائی کیا بنا دیا. وجہ کیا ہے؟ وہاں بیٹھ کے دال بھی کھاؤ گے نا, دال بھی کھاؤ گے تو مزہ آئے گا. تو ایسا ریسٹورینٹ بنایا. تو اللہ کہتے ہیں پہلے میں اس کی لوکیشن بتاؤں. اس لوکیشن کا اس سینس میں کہہ رہا ہوں کہ وہ کیسا ریسٹورینٹ ہے, لوکیشن تو نہیں کہیں گے اس کو. فرمایا جنات تجری من تحتها الانہار, اس میں باغات ہیں جن میں کے نیچے نہریں بہتی ہیں, اور خالدین فیہا, ان باغات میں ہمیشہ رہیں گے. وازواج مطہرہ, اور خوبصورت پاکیزہ بیویاں. پاکیزہ کا کیا مطلب ہے؟ ایک تو اللہ نے کبھی بھی ایک بیوی کا تذکرہ جنت میں کیا ہی نہیں ہے. ازواج, یہ جو حدیث میں 70 حوریں آتا ہے نا, یہ ہر ایک کے لیے نہیں ہے. لوگوں نے, غیر مسلموں میں بھی یہ مشہور ہو گیا کہ ہر مسلمان کو 70 حوریں ملیں گی. یہ شہداء کے بارے میں آتا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ لیکن ہم جیسے غریبوں کو 2-3 بھی مل جائیں تو, ہمارے جو بدامالیاں ہیں اس پہ حور ایک بھی مل جائے نا, مانگنی تو اللہ سے جنت میں زیادہ ہی چاہیے, لیکن ہم جیسے نالائقوں کو ایک بھی مل. اور ڈیزائن دیکھو نا لوگوں کے, اس ڈیزائننگ میں اگر کوئی ایک خوبصورت بیوی کسی کو مل جائے, گٹکے کے ساتھ, منہ گٹکے اور پان جو کھا کھا کے منہ کو سڑایا ہوا جن لوگوں نے, خیر. تو ازواج مطہرہ, فرمایا خوبصورت پاکیزہ بیویاں. وہ خوبصورت کیسی ہوں گی؟ اس کا نقشہ قرآن نے کہا ہے کأنہن الیاقوت والمرجان. اللہ بھی تشبیہات دے رہے ہیں. ایک جگہ اللہ نے بتا دیا کہ فلا تعلم نفس ما اخفی لهم من قرۃ اعین, آنکھوں کی ٹھنڈک کا جو سامان ملے گا وہ کسی کو خبر نہیں ہے. یعنی اللہ نے بتا دیا کہ میں جو کچھ تمہیں بتا رہا ہوں نا, یہ صرف ایک ایگزامپل ہے, یہ اوریجنل نہیں ہے.
جہاں تمہاری سوچ ختم ہوتی ہے جنت کی لذت اور نعمتیں اس سے اوپر کی ہیں. فرمایا مقصورا حور مقصورات فی الحورا، عربی میں حور عربی میں حورا کی جمع ہے. حورا کہتے ہیں سفید رنگت والی، عینا بڑی آنکھوں والی، اور یاقوت والمرجان قرآن کہتا ہے جیسے یاقوت اور مرجان کے پتھر، کیسی شفافیت ہوتی ہے اس میں، اس طرح اللہ نے ان کو بنایا ہے. قاصرات الطرف، نظروں کو جھکانے والی. آج جو مارکیٹ میں جس قسم کی بیگمات چل رہی ہیں، آپ اگر بیگم سے بولے بیگم نظر نیچے کر لے گی وہ کہ آپ احتراماً نظر میں نیچے کر نا. سب کے ایسے ہی چل رہا ہے مارکیٹ میں، یہ کسی کی غیبت نہیں ہو رہی ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ جو خواتین بیان سن رہی ہیں ان کے علاوہ جو سن رہی ہیں وہ بھی ایسے ہی ہیں. یہ سب جگہ یہی چل رہا ہے مارکیٹ میں. تو کون نظر نیچے کرتا ہے بھائی؟ اللہ فرماتے ہیں قاصرات الطرف عین، نظروں کو جھکانے والی. اس کا ایک مطلب یہ بھی بیان کیا گیا ہے غیر مرد سے نظر کو جھکانے والی، اپنے شوہر کے علاوہ اس کی توجہ کسی طرف نہیں ہوگی، ٹوٹ کے اپنے شوہر سے محبت کرے گی. دیکھو عورت کی سب سے بڑی صفت یہ ہے کہ اس کے دل میں اپنے شوہر کے علاوہ کوئی نہ ہو. میرے پاس جب لوگ آتے ہیں نا میرڈ لوگ، میری بیگم کا کسی سے چکر چل رہا ہے، میں کہتا ہوں یہ اینڈ ہو گیا. سب کچھ برداشت ہو سکتا ہے، میری رائے ہے کہ یہ برداشت، میری رائے ہے غلط بھی ہو سکتی ہے رائے، میری رائے ہے کہ یہ برداشت نہیں ہو سکتا. اٹ ازنٹ پاسبل، یہ اینڈ ہو گیا. صحیح ہے نا؟ تو لازم نہیں ہے طلاق دینا ایسی کنڈیشن میں، لیکن یہ آخری حد ہے. ایک صفت دیکھو، مرد کا کسی سے چکر چل رہا ہو یہ بھی برا ہے، کوئی اچھا کام نہیں ہے. خواتین فوراً کمنٹس میں کہتی ہیں اچھا مرد کا چکر چل رہا ہو تو فوراً نا ایک دم بم سر آنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ بھی غلط ہے، حرام ہے. تبھی شریعت نے شادی شدہ مرد زنا کرے یا عورت زنا کرے سزا دونوں کے لیے سیم رکھی ہے. کنوارا مرد زنا کرے، کنواری عورت زنا کرے، سزا دونوں کے لیے سیم رکھی ہے. لیکن یاد رکھو کچھ برائیاں مردوں میں بھی بری ہیں، عورت میں زیادہ بری ہیں. بار بار میں بیان کرتا ہوں، مرد اگر بزدل ہو، عورت اگر بزدل ہو، زیادہ برا کون لگے گا؟ مرد کا بزدل ہونا. مرد کنجوس ہو، عورت بھی کنجوس ہے، لیکن مرد کا کنجوس ہونا زیادہ برا ہے. خود عورت ہی اسے تانے دے دے کے مار دے گی. تو کچھ برائیاں مردوں میں بری، مرد بھی چیختا ہے عورت بھی چیختی ہے، دونوں برے ہیں، لیکن عورت کا چیخنا زیادہ برا. مرد بے حیا، عورت بھی بے حیا، دونوں برے ہیں، دونوں کو لتر لگنے چاہیے، لیکن عورت میں بے حیائی زیادہ بری چیز ہے، کیونکہ اس کا تو وصف ہی حیا ہے، شرم ہے. تو اس لیے اسی طرح یاد رکھو عورت کا چکر چلنا بھی برا، مرد کا چکر چلنا بھی برا، لیکن عورت کا چکر چلنا زیادہ برا ہے، کیونکہ وہ باؤنڈ ہوتی ہے اپنے ہسبینڈ. مرد باؤنڈ نہیں ہوتا، مرد باؤنڈ ہوتا ہے شریعت کی وجہ سے، عورت شریعت کی وجہ سے بھی باؤنڈ ہوتی ہے اور اپنے شوہر کی وجہ سے بھی باؤنڈ ہوتی ہے. تبھی اللہ نے مرد کو ایک اور نکاح کی اجازت دی، عورت کو نہیں دی ہے. یہ عورت کی خاصیت ہے کہ وہ اس کی تمام تر توجہ ایک اپنے ہسبینڈ کی طرف ہوگی، شوہر کی طرف ہوگی. خیر خواتین کو غصہ بہت آنے لگے گا یہ باتیں سن کے، میں واپس آ رہا ہوں. ایک دم فل تو کیمرہ نہ توڑ دیں، ایک دم اسکرین توڑ دیں گی زیادہ جوش میں آ کے. اچھا میری بوئی، میرے سے جب خواتین مشورہ لیتی ہیں نا کہ میرے ہسبینڈ چکروں میں پڑے ہوئے ہیں، تو میں اس کی پوری ہسٹری دیکھتا ہوں کہ آپ اس سے طلاق لے کے کہیں شادی آپ کی اچھی جگہ ہو جائے گی نہیں ہو جائے گی وغیرہ وغیرہ. اس کے بعد مشورہ دیتا ہوں. نہ فوراً یہ مشورہ دیتا ہوں کہ ڈیورس لے لو، نہ فوراً یہ مشورہ دیتا ہوں کہ مت لو، بہت اچھی طرح سوچ سمجھ کے. لیکن اگر مجھے پتا چل جائے وہ کہتے ہیں کہ ہم بیگم کا کہیں اور چکر چل رہا ہے، پھر میں مشورہ کرتا ہوں. مشورہ یہ دیتا ہوں، مشورہ یہ کہ اس سے جان چھڑاؤ. مشورہ کیا ہے؟ ایک دفعہ یہ اعتماد ختم ہو جائے نا بہت مشکل ہے. اور مرد کا چکر چل رہا ہو نا اس میں توبہ کا بہت زیادہ چانس ہوتا ہے. عورت کی حیا جب ختم ہو جائے نا، جس حیا نے اس کو روکا ہوا تھا، میں نہیں سب عورتوں سے بدگمان ہو رہا، بہت سی توبہ کر بھی لیتی ہے، لیکن بہت کم امکان ہوتا ہے. 99% چانس یہ ہوتا ہے کہ اب یہ ریورس نہیں ہوگی. 1% چانس ہوتا ہے کوئی اللہ والی اور ریورس ہو جائے. خیر آپ لوگ طلاقیں والا کہنا شروع کر دینا، کسی بڑے علماء وغیرہ سے، کوئی بھی کسی کے گھر میں اللہ نہ کرے ایسا کچھ ہو تو مشورہ لے لینا. آگے ہم چلتے ہیں میرے بھائی، جلدی جلدی میں آیتیں مکمل کر لیتا ہوں.
اس میں اللہ نے آج جو ہم نے آیتیں پڑھی ان میں 2 زبردست آیتیں ہیں. اللہ نے ہماری کنفیوژن دور کر دی ان آیتوں میں. دیکھو ہر مذہب میں نا، اب مذہب کو فالو کرنے والا کوئی بھی مذہب کا ہو، وہ کہتا ہے میرا مذہب بھی ٹھیک ہے، لیکن ہر آدمی کا اپنا مذہب ہوتا ہے وہ بھی ٹھیک ہے. تو وہ ساری زندگی کنفیوژن میں رہتے ہیں کہ پتہ نہیں ان کا مذہب ٹھیک ہے، ہمارا مذہب ٹھیک ہے، اس کا مذہب ٹھیک ہے، اس کا مذہب ٹھیک ہے. پھر وہ آخر میں فیصلہ کرتے ہیں یار جس کو خدا نے جس مذہب پہ پیدا کر دیا اس کا مذہب ٹھیک ہے. تبھی ان میں آپس میں شادیاں بھی ہوتی ہیں، ہر ایک کی ہوتی ہیں، مسیحیوں کی یہودیوں سے، یہودیوں کی سکھوں سے، سکھوں کی ہندوؤں سے، سب آپس میں ان کے چلتا ہے. اسلام کے بارے میں اللہ نے ان 2 آیتوں میں کلیئر کر دیا جو آج ہم نے پڑھی ہیں. ان الدین عند اللہ الاسلام. اللہ کہتے ہیں کہ دین اللہ کی نظر میں صرف اور صرف اور صرف اسلام، بس دوسرا کوئی آپشن نہیں ہے. اور ایک اور جگہ اللہ نے فرمایا انہی آیتوں میں وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا، جو شخص بھی کسی بھی مذہب کا ہو وہ اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب کو دین بنائے گا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، ہرگز قبول نہیں کروں گا میں، کچھ بھی ہو جائے. یہ بہانہ نہیں چلے گا کہ میں پیدا ان کے گھر میں ہوا تھا. کنفیوژن دور کر دی کہ نہیں کر دی اللہ نے؟ کہ انسانیت کے پاس نجات کے لیے، خدا کو خوش کرنے کے لیے اسلام کے سوا کوئی آپشن نہیں ہے. کلیئر ہو گئی بات. بعض باتیں کڑوی ہوتی ہیں لیکن کلیئر ہو جائیں اچھی، کڑوی ہوتی ہیں لیکن کلیئر ہو جائیں. میں جب گیا نا دوسری شادی کے لیے تو میں نے پہلے بتا دیا میں تیسری بھی کروں گا. کڑوی لگی کہ نہیں لگی؟ کیا ایک دم بوکھلا گئے، نیلے پیلے ہو گئے، او تمہارا اور کوئی کام نہیں ہے، پاگل، دوا یہاں سے نکال دیا. 6 مہینے بعد بولو چلو ٹھیک ہے. کڑوی لگتی ہیں بعض باتیں تو وہ طبیعت پہ بوجھ ہوتی ہیں، لیکن کنفیوژن دور ہو جاتی ہے اس سے. کیا خیال ہے کہ بھائی دیکھ لو اب کیا فیصلہ کرنا ہے. تو ہو سکتا ہے بہت سے غیر مسلم کہیں کہ یار اسلام اتنا سخت ہے، وہ مسلمانوں کے اسلام کے علاوہ کسی مذہب کو درست ہی نہیں کہتا، ہم تو پھر پیدا کیوں ہوئے کسی اور مذہب کے گھر میں، اسلام ایسا، اللہ ایسا ظالم. آپ بولتے رہو، لیکن کلیئر کر دیا اسلام نے کہ اسلام یہی کہہ رہا ہے کہ اسلام کے علاوہ کسی اور مذہب کو اختیار کرنے کا آپ کے پاس آپشن نہیں ہے. کر لو دنیا میں، لا اکراہ فی الدین، زبردستی نہیں ہے. جو ہندو ہے بن جائے ہندو، جو عیسائی ہے مسیحی رہے، یہودی رہے، سکھ رہے ہیں، سارے مذہب والے اپنے مذہب کو فالو کریں. لا اکراہ، اسلام زبردستی کی اجازت نہیں دیتا کہ کوئی مسلمان کسی کو جا کے زبردستی مسلمان بنائے. نہ، ہر شخص اپنے مذہب میں آزاد. لیکن اللہ نے کہہ دیا کہ اللہ کی نظر میں صرف اسلام برحق ہے، اور جس نے اسلام کے سوا کسی مذہب کو فالو کیا یہ سوچ کر کہ میں اس مذہب کے گھر میں پیدا ہوا ہوں، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، دنیا میں اسلام تمہیں کچھ نہیں کہہ رہا، آخرت میں برباد ہو گئے. آخرت میں یہ عذر نہیں چلے گا. دونوں چیزیں بیلنس کر دی نا اسلام نے. کیا خیال ہے؟ ہر شخص کو اپنے مذہب پہ چلنے کی آسانی بھی دے دی، اچھا سلوک کا بھی حکم دے دیا. آپ ہندوؤں سے اچھا سلوک کریں، آپ مسیحیوں سے اچھا سلوک کریں، ہر ایک کو گلے لگائیں، سبحان اللہ. لیکن جب وہ آپ سے پوچھیں کہ کیا میں اپنے مذہب پہ چلتے ہوئے جنت میں جا سکتا ہوں، اسلام کہتا ہے کہ آپ نے اس کو کلیئر بات کرنی ہے کہ اللہ کا دین دنیا میں صرف ایک ہے، اسلام. اور دنیا میں تو ہمیں تمہیں سے حکم ہے اچھا سلوک کریں، تمہارے ساتھ صلہ رحمی کریں، دوستی یاری. آخرت میں اللہ کبھی بھی تمہیں کامیاب نہیں کرے گا. اناؤنسمنٹ ہو چکی ہے. دنیا میں اس لیے اللہ پنپنے دے رہا ہے سب کو، دنیا ایگزامینیشن ہال ہے. ایگزامینیشن ہال میں کوئی پرچہ انگلش میں حل کرے یا فارسی لکھ کے آ جائے یا شعر و شاعری لکھ کے آ جائے، یا یہ کہے کہ میرے ابا نے چونکہ مجھے یہ والا پرچہ دیا تھا، پیپر فزکس کا ہے، اور آپ کہیں میرے ابا چونکہ مجھے میتھ کا پیپر پکڑا کے گئے تھے، میں ابا کی بات کو فالو کروں گا. ایگزامینر آپ کو کچھ کہے گا؟ دیکھو ایگزام میں پیپر آیا آپ کے سامنے جو حکومت نے بنا کے دیا تھا، انٹر کے امتحان ہو رہے تھے، حکومت نے ایک پیپر دے دیا، کیمسٹری کا پیپر آ گیا آپ کے سامنے، حکومت نے کہا آج کیمسٹری کا پیپر ہے. آپ نے کہا چونکہ میرے ابا فزکس کے ماہر تھے اور وہ مجھے فزکس پڑھا کر گئے ہیں، اور میری جیب میں جو انہوں نے پرچہ حل کر کے دیا وہ بھی فزکس کا ہے، میں وہ حل کروں گا. کر لیں آپ. ایگزامینر جو ہے اس کی صحت پہ کوئی اثر نہیں پڑے گا. لیکن جب رزلٹ اناؤنس ہوگا تو اس بیس پہ آپ کو پاس نہیں کیا جائے گا کہ آپ کی جیب سے پیپر وہ نکلا تھا چونکہ آپ کے ابا نے وہ حل کیا تھا یا آپ کے ابا فزکس میں ماہر تھے.
ایگزامینر یہ کہے گا کہ تمہارے ابا سے میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے, گورنمنٹ نے جو پیپر دیا تھا, حکومت کو یہ اتھارٹی ہے کہ کون سے پیپر پہ کامیابی ہے اور کون سے پیپر پہ ناکامی. تو یہ اتھارٹی خدا کے پاس ہے جس نے ہمیں بنایا کہ کون سا دین برحق اور کون سا غلط. تو اللہ نے کہا صرف اور صرف اسلام برحق. وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا, اسلام کے سوا کسی مذہب کو فالو کرو گے فی الآخرۃ من الخاسرین, آخرت میں تباہ و برباد ہو جاؤ گے, آخرت میں ایکسیپٹیبل نہیں ہے. اور اس بیس پہ کہ میرے باپ دادا کا دین تھا, تو اللہ نے جواب دیا اولو کان آباؤہم لا یعقلون شیئا ولا یہتدون, تمہارے باپ دادا اگر غلط دین پہ چل رہے ہیں تو تم بھی غلط دین پہ چلو گے. تمہارے باپ دادا سے بھی تو سوال ہوگا اس دین پہ کیوں چلے, وہ کہیں گے ہمارے باپ دادا چل رہے تھے. ان کے باپ دادا سے سوال ہوگا کیوں چلے, وہ کہیں گے ہمارے باپ دادا چل رہے تھے. ایک مسیحی نے مجھے کہا کہ ہم اس لیے مسیحی مذہب فالو کرتے ہیں کہ ہمارے والدین کا مذہب عیسائیت. میں نے کہا بھائی اس بیس پہ اگر تو پھر ہندو مذہب کو فالو کرتا ہے, دوسرے مذہب کو فالو کرتے ہیں. میں نے کہا بھائی کوئی آدمی ایماندار کے گھر میں پیدا ہو جائے اور کوئی آدمی کسی کرمنل کے گھر میں پیدا ہو جائے, تو کیا کرمنل کرائم اس کے لیے اس بیس پہ جائز ہو جاتے ہیں کہ والدین سارے کرمنل تھے؟ والدین صحیح تھے تو آپ ٹھیک ہیں, والدین غلط تھے تو ان کی بات کو فالو کرنا غلط. تو یہ اہم بات نہیں ہے کہ آپ کس گھر میں پیدا ہوئے ہیں, اہم مسئلہ یہ ہے کہ آپ جس مذہب کو فالو کر رہے ہیں اس کے برحق ہونے کی آپ کے پاس دلیل کیا ہے. تو بس یہ 2-3 آیتیں پڑھ کے میں درس کو ختم کرتا ہوں. تو اللہ نے یہ 2 آیتیں بہت اہم, وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ. قرآن کہتے ہیں اسلام کے سوا کوئی بھی دین اختیار کرو گے قابل قبول نہیں ہوگا. بس آخری آیت, پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت مسیح علیہ السلام کی پیدائش کا پورا مرحلہ بیان کیا, کیسے مریم کو جبریل نے آ کے خوشخبری سنائی. بڑا دلچسپ واقعہ ہے لیکن وقت ہمارا بہت زیادہ ہو گیا ہے. اور آخری آیت, بس آخری آیت یہ, ما کان لبشر ان یؤتیہ اللہ الکتاب والحکمہ. اللہ کہتے ہیں کسی بشر میں یہ مجال نہیں ہے کہ اللہ اسے کتاب دے اور حکمت کا علم دے اور پھر وہ لوگوں کو اللہ کو چھڑوا کے اپنی عبادت کروانا شروع کر دے. آج پیر پرستی ہے یا نہیں ہے؟ اللہ کو چھوڑا ہوا ہے, پیروں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں. تو یہ خود اس پیر کے 2 نمبر ہونے کی علامت ہے. جو اللہ والا ہوگا وہ آپ کو اللہ سے جوڑے گا. تو اللہ کہتے ہیں مسیحیوں سے خطاب ہے کہ مسیح علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے, یہ کیسے ہو سکتا ہے وہ تمہیں اللہ کی عبادت سے ہٹا کے اپنی عبادت پہ لگا دیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک ابھی غیر مسلم امریکہ میں نا مسلمان ہوا تھا, مجھے وہیں کے لوگوں نے بتایا. وہ جب مسلمان ہوا تو مسلمانوں میں کسی بدعتی طبقے میں جا کے بیٹھنا شروع کر دیا. اس کو بیچارے کو پتہ ہی نہیں چلا کہ کون صحیح ہے کون غلط. تو وہ آ کے کہنے لگا کہ یار میں نے تو عیسائیت اس لیے چھوڑی تھی کہ وہ اللہ کا تو نام لیتے ہی نہیں ہے, مسیح علیہ السلام ہی کو سب کچھ بنایا ہوا ہے. تو یہاں میں آیا تھا کہ جس نے مجھے پیدا کیا ہے میں اس کی عبادت کروں گا, اس کی حمد و ثنا کروں گا. یہ لوگ بھی اس کو چھوڑے ہوئے ہیں, ہر وقت یہ اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہی کو انہوں نے مشکل کشا, حاجت روا سب کچھ بنایا ہوا ہے. تو مجھے تو کوئی فرق نظر نہیں آ رہا. وہ مرتد ہو گیا, پیچھے ہٹ گیا, وہ چھوڑ دیا اس نے اسلام. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ یہی وہ آیت ہے. اللہ کہتے ہیں کوئی بشر جس کو اللہ نبوت دے وہ ایسا کر ہی نہیں سکتے کہ وہ لوگوں کو اللہ سے ہٹا کے کس کی طرف لگا دیں؟ اپنی طرف لگا دیں. اور وَلَا يَأْمُرَكُمْ أَن تَتَّخِذُوا الْمَلَائِكَةَ وَالنَّبِيِّينَ أَرْبَابًا. وہ کبھی بھی نہیں کہیں گے کہ تم فرشتوں کو یا پیغمبروں کو خدا بنا لو, معبود بنا لو. آپ کہہ سکتے ہیں کون پیغمبروں کو معبود بنا رہا ہے؟ تو بھائی مسیحی بھی نہیں کہتے کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو معبود بنایا, زبان سے وہ بھی نہیں کہتے. وہ کہتے ہیں خدا ایک ہی ہے. کہنے سے نہیں ہوتا, آپ کے ایٹیٹیوڈ سے پتہ چلتا ہے. ہندو بھی کہتا ہے کہ بھگوان ایک ہے. بھائی جب ایک ہے تو ان پتھروں کے بتوں کے سامنے جھکتے کیوں ہو؟ یہ ایسے ہی ہے جیسے ایک عورت بولے میرا شوہر ایک ہے لیکن جاتی دوسروں کے ساتھ ہے, راتیں دوسروں کے ساتھ گزارتی ہے. تو شوہر کیا کہے گا؟ بھائی نام کا میں ہوں, کام کا. پھر جمشید آ رہا ہے میرے ذہن میں لیکن مناسب نہیں ہے. جمشید کوٹ نہ دے کہیں مجھے پکڑ کے, بلکہ جمشید کو جمشید کی مثال نکالو. تو شوہر کیا کہے گا؟ بھائی میں نام کا میں ہوں, صبح شام بولتی میرے بارے میں شوہر ہوں. تو رویہ تمہارا شوہر والا اس کے ساتھ ہے. تو میرے بھائی معبود ایک ہوتا ہے, ہمارا رویہ بھی اس کے ساتھ معبود والا ہونا چاہیے. رکوع بھی اسی کے سامنے, سجدہ بھی اسی کے سامنے, دعائیں بھی
اسی سے حاجت روا بھی وہ، مشکل کشا بھی وہ. تو یہ آج کی آیتوں کا کچھ حصہ تھا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے.